بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہد انور۔ آج ہم اس بات کا خلاصہ کریں گے کہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی اور اللہ ہمیشہ نیکوں کا ساتھ دیتا ہے۔ آج میں ایک درویش بزرگ کا بڑا دلچسپ قصہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کسی سلطنت میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک درویش آدمی تھا۔ وہ اس درویش کو اپنے بہت قریب رکھتا تھا، بادشاہ اسے بہت پسند کرتا تھا، اور وہ درویش آدمی ایک ہی بات کرتا تھا، یا یوں کہیں کہ وہ ہمیشہ ایک ہی نصیحت کرتا تھا کہ تم نیکی کرتے چلے جاؤ، برائی کرنے والا خود ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ بادشاہ اسے اپنے بہت قریب رکھتا تھا اور اس سے اور بھی چیزوں کے اوپر مشورے کرتا تھا۔ یہ بات دوسرے وزیروں کو اچھی نہیں لگتی تھی، اور ایک وزیر نے تو یہ پروگرام بنایا کہ کسی طرح سے بادشاہ کے ہاتھوں اس درویش آدمی کو سزا دلوائی جائے، یا ایون کہ اسے مروا دیا جائے اور راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اور وہ اسی سب کے لیے سازشیں بن رہا تھا، اور ایک دن اسے موقع ملا تو اس وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اس درویش کو اپنے بہت قریب رکھتے ہیں، اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کی غیر موجودگی میں دوسروں سے آپ کی برائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے تو بو آتی ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کو بہت عجیب لگا اور بہت برا لگا، اور اس نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، تو میں چیک کروں گا اور اب اس پر نظر رکھوں گا۔ اب کیونکہ وہ وزیر تو ساری یہ سازش کر رہا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اب اس درویش آدمی کی، اس درویش بزرگ کی اپنے پاس دعوت کی، اس سے بڑی دوستی اور خیر خواہی کا مظاہرہ کیا، اور اس کو خوب کھانے کھلائے، اور ان کھانوں میں اس نے خوب لہسن اور پیاز کا استعمال کیا۔ اور اس کے بعد جبکہ وہ بزرگ، وہ درویش اس وزیر کے ہاں کھانا کھا چکا تھا، تو اس کے بعد بادشاہ نے اس درویش کو اپنے پاس طلب کر لیا۔ اب وزیر یہ بات جانتا تھا کہ بادشاہ اس کو اپنے پاس بلائے گا، اسی لیے اس نے یہ سارا اہتمام کیا اور اس کو لہسن اور پیاز کھلا دیا۔ اب وہ درویش آدمی بادشاہ کے پاس حاضر ہوا، بادشاہ کے پاس گیا، تو بادشاہ سے بات کرتے ہوئے وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا کہ کہیں میرے منہ کی بدبو جو کہ لہسن اور پیاز کے کھانے سے پیدا ہو رہی ہے وہ بادشاہ کو ناگوار نہ گزرے، اور بادشاہ کو اس سے پریشانی نہ ہو۔ بادشاہ کیونکہ اب نوٹ کر رہا تھا، اس کو وزیر نے اس شک میں ڈال دیا تھا، تو بادشاہ نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ یہ مجھ سے بات کرتا ہے تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ بھئی جیسے واقعی یہ شو کرنا چاہ رہا ہے کہ میرے منہ سے یا مجھ سے بو آتی ہے۔ تو بادشاہ نے یہ سمجھا کہ ہاں جو وزیر نے کہا تھا وہ بات درست ہے، تو بادشاہ کو غصہ آیا، اور بادشاہ نے ایک خط لکھا، اور وہ خط لکھ کر اس کو طے کیا اور اس درویش کو دے کر کہا کہ یہ میرے فلاں قانون نافذ کرنے والے کے پاس لے جاؤ۔ درویش نے خط لیا اور چل دیا۔ راستے میں وہی وزیر ملا جس نے یہ ساری چال چلی تھی، اور پوچھا کہ کیا بنا، بادشاہ نے بلایا تھا، کیا ہوا؟ تو درویش نے کہا کہ بادشاہ نے مجھے انعام دیا ہے اور یہ چٹھی دی ہے کہ میں فلاں کے پاس لے جاؤں۔ اس وزیر نے کہا کہ یہ مجھے دے دو، میں لے جاؤں گا۔ اور اس طرح وہ وزیر وہ چٹھی لے کر آگے پہنچا، اور اس چٹھی میں لکھا تھا کہ چٹھی لانے والے کا سر فوراً قلم کر دیا جائے، اور اس کی چمڑی میں بھوسا بھر کے اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ یعنی کہ بادشاہ نے اس خط میں اس کے لیے سخت سزا تجویز کر کے لکھی تھی۔ اب وزیر نے لاکھ کہا کہ یہ چٹھی میرے لیے نہیں ہے، لیکن پڑھنے والے نے کہا کہ بادشاہ کا تو یہی حکم ہے، لہٰذا ایسا ہی ہوگا، اور یوں وہ وزیر انجام کو پہنچا۔ جب بادشاہ کے پاس لایا گیا تو درویش بھی وہاں موجود تھا، کیونکہ درویش تو بالکل سلامت تھا۔ بادشاہ نے یہ سب دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو
درویش سے پوچھا کہ بھائی وہ چٹھی کا کیا ہوا؟ درویش نے کہا کہ وہ چٹھی تو میرے ایک دوست نے مجھ سے لے لی تھی کہ وہ اسے پہنچا دے گا، اور میں نے اسے دے دی، تو میں نے کہا کہ جو اس میں انعام ہے وہ بھی وہ حاصل کر لے گا۔ اور پھر بادشاہ نے کہا اچھا تو تم سب سے یہ کہتے ہو کہ بادشاہ سے بو آتی ہے، بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے، میرے سامنے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے ہو؟ درویش نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جب تم آخری دفعہ مجھ سے ملے تھے تو تم اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے تھے۔ تو درویش نے کہا کہ وہ جو حقیقت تھی کہ بھئی میں آپ کی بو سے نہیں بلکہ اپنی بو سے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ اور پھر وہ سارا واقعہ، ساری بات اس نے بادشاہ کو بتائی، اور بادشاہ سمجھ گیا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو درویش نے پھر وہی کہا کہ تم نیکی کرتے چلے جاؤ، برائی کرنے والا خود ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اور اس کے بعد بادشاہ کا اس پر اعتماد اور بھی بڑھ گیا۔ تو دوستو، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی برائیوں کو گنتے رہیں اور غیبت، حسد، تہمت جیسی بیماریوں کا شکار ہوں، اس سے بہتر اور بہت بہتر ہے کہ آپ اپنی ذات کو دیکھیں، اسے سنواریں، نیکی کو قائم رکھیں، اللہ کی پناہ میں رہیں، اور ہر برے کا معاملہ اس پر چھوڑ دیں۔ اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، ہم سب کی ہر شر سے حفاظت فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔